حضرت بلال نے اتنا ہی کہا تھا، حضرت بلال کو مارا گیا، تکلیفوں کا سامنا کرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے میری زبان کھینچی جاتی تھی، کہتے تھے میرے سینے پہ پتھر مار کے مجھے مارا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ صدیق گزر رہے دیکھا، آقا کی بارگاہ میں روتے ہوئے گئے، آقا ایک غلام ہے جس کا نام بلال ہے، بڑا مارا جاتا ہے، آقا اس کا آقا بڑی اس پہ ظلم کرتا ہے، اس پہ ظلم چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے اعلان کیا صدیق اگر جاؤ وہ غلام اگر تم پیسے سے خرید سکو تو لے کے آ جاؤ۔ جا کے امیہ سے کہا، امیہ کیوں مارتا ہے اتنا، اس کے اندر بھی جان ہے، کیوں مارتا ہے؟ کہا تو خیر خواہ ہے تو اس کو لے جا۔ کہا بتا کتنے میں بیچتا ہے؟ جتنی قیمت بتائی تھی اس سے ڈبل میں لے کے صدیق اکبر نے خرید لیا، اور خرید کے کہا تھا او صدیق مہنگا لے کے جا رہے ہو، تو صدیق نے کہا تھا تو نے سستا دے دیا۔ اب بلال گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، اللہ اکبر، جب گئے تو آنکھوں میں آنسو تے رو رہے تھے۔ صدیق میرے آقا نے سینے سے لگایا، آقا نے پیشانی کو چوم کر کہا تھا مبارک ہو بلال، اب تم غلام نہیں ہو، آزاد ہو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہاں پٹ رہے تھے، وہاں کوئی حیثیت نہ تھی، مصطفیٰ تو ان کے لیے تشریف لائے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، جس کا جو سہارا نہ تھا اس کا سہارا مصطفیٰ بن کے تشریف لے آئے۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، خدا کی قسم یہ میری مائیں بیٹھی ہیں، بہنوں کی کوئی زندگی نہ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ جہاں بیٹی پیدا ہوئی بیٹی کو مار دیا گیا، اس کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، اس کے گلے میں دوپٹہ ڈال کے کھینچ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا تو شوہر کے ساتھ زندہ بیوی کو چلا دیا جاتا تھا، یہ ظلم تھا، مگر خدا کی قسم جب مصطفیٰ آئے اعلان کر دیا غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بیٹیوں کو مارا نہیں جائے گا، اب بیٹیوں کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا اس کی جنت اس کے قدم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ کتنا ظلم کیا گیا۔ حضرت بلال کہتے مجھے اتنا ستایا گیا، میرے آقا نے چوما اور چوم کر کہا بلال اب تم غلام نہیں رہے ہو، اب تم جنت میں مجھ سے بھی پہلے جاؤ گے۔ جب اتنا کہا بلال رونے لگے، بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ یہ ارشاد تو فرمائیے گا، صدیق اکبر ہے، عمر فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت انس ہے، عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ یا رسول اللہ تو صحابی رسول تو وہ ہے جنہیں آپ نے دنیا میں جنت کا مزدہ سنا دیا۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ گئی تصور کر لینا، کوئی کہے پہاڑ ہٹ گیا تو یقین کر لینا، معذاللہ کوئی یہ کہے مصطفیٰ کی بات بدل گئی تو یقین مت کرنا، ہے قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بلال نے رو کے کہا تھا آقا یہ تو سمجھ میں آ گیا جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا، مگر یا رسول اللہ آپ تو آقا نے اعلان کر دیا تجھے معلوم نہیں بلال میں سواری پہ سوار ہوں گا، لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی، جنت میں داخل تو ہو رہا ہوگا۔ بلال نے رو کے کہا تھا آقا جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر۔ مقدس قرآن کو سنا، پڑھا اور پڑھنے کے بعد عمل نہ کیا، جس نے اللہ کا ذکر سنا اور اللہ کا ذکر سن کے اس نے عمل نہ کیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، دنیا میں وہ ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی بھلائی نہ ہوگی۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے مومنوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تقریر سے پہلے دو چار باتیں ضروری ہیں۔ دیکھو اللہ کا کتنا فضل اور کرم ہے کہ میرے رب نے ہمیں بہترین انسان بنایا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ، اس نے کیڑوں کو بھی پیدا کیا، اس نے پرندوں کو بھی پیدا کیا، اس نے جانوروں کو بھی پیدا کیا، 18,000 مخلوقات میرے رب نے پیدا کی، لیکن میرے رب تیرا یہ احسان عظیم ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے
کہ تو نے ہمیں انسان بنایا. اللہ تیرا فضل ہے تو نے ہمیں کیڑے مکوڑے نہیں بنایا. اللہ تیرا دیکھو اب سنے میں شروع ہو رہا ہوں. اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں جانور نہیں بنایا. اللہ رب العزت نے بہترین انسان ہمیں بنایا. اور انسان دنیا میں بہت ہے. یہودی بھی انسان ہے, عیسائی بھی انسان ہے, یہود و نصارہ کے علاوہ سکھ بھی انسان ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. لیکن اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تیرا فضل اور کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا. مسلمانوں میں رافضی بھی ہیں, خارجی بھی ہیں. حضرات سنیں ذرا, اللہ کا فضل تو دیکھو, اس کا کرم تو دیکھو. سب سے پہلے میرے رب نے ہمیں انسان بنایا, ہمیں جانور نہیں بنایا, ہمیں کیڑے مکوڑے نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں انسان بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ ایک دوسری جگہ فرماتا 28ویں پارے میں, خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. میرے رب نے ارشاد فرمایا میں نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا. اللہ اکبر. آسمان کو ہمارے لیے اتنا مزین کر دیا, چلنا اندھیرے میں دشوار ہوتا. اللہ نے ہم انسانوں کے لیے سبحان اللہ آسمان کے اندر ستاروں کو جگمگا دیا. سبحان اللہ. اس زمین کو ہموار کر دیا. تو اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا. فرمایا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اللہ فرماتا ہے ہم نے ساتوں آسمان کے طبقات اور زمین ہم نے حق کے ساتھ بنائی. اور جب تمہارے چہرے بنائے تو خوبصورت بنائے. سبحان اللہ. تمہارے چہرے بنائے تو بہتر سے بہترین بنائے. میرے علاوہ کوئی چہرے بنانے والا نہیں. اللہ بناتا ہے چہروں کو, اور چہروں پہ جو نور آتا ہے, چہروں پہ جو جمال آتا ہے, کمال آتا ہے, نور آتا ہے, وہ اللہ کے قرآن پڑھنے سے آتا ہے. رب کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر سجدے کرنے سے آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور دلوں کو جو سکون اور راحت ملتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. علماء کی میں توجہ چاہوں گا, آپ نے اگر نواز دیا تو الحمدللہ اچھا ہوگا. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, تو اللہ نے ہمیں بہترین انسان بنایا. پھر اللہ پاک پروردگار عالم نے انسان تو دنیا میں بہت ہیں, یہود و نصارہ بھی انسان ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں. لیکن اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا. مسلمانوں میں رافضی بھی ہیں, مسلمانوں میں خارجی بھی ہیں, مسلمانوں میں اہل کتاب بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں. اللہ تیرا فضل اور کرم ہے پروردگار عالم. ایک طرف خارجی ہو گئے, ایک طرف رافضی ہو گئے. ایک وہ ہیں کہ جو صرف اہل بیت کو مانتے ہیں, ایک وہ ہیں کہ جو صرف صحابہ کو مانتے ہیں. اللہ تیرا فضل ہے, ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور ہم حسین کو بھی مانتے ہیں, ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اللہ کا فضل اور کرم تو دیکھو. اللہ نے ہمیں بہترین انسان بنایا, پھر مسلمان بنایا, اور ساتھ ساتھ میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو میرے نبی کے صحابہ سے چلتے ہوئے, الحمدللہ امام اعظم سے چلتے ہوئے, بریلی کے امام احمد رضا اللہ اکبر جس مشن پر آئے ہوں, اللہ کا فضل ہے کہ ہم اسی مشن پہ چل رہے ہیں. میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, مجھ سے قبل آپ نے بہت اچھے انداز میں شداب و پیکر صاحب سے دل چاہ رہا تھا, جس انداز سے سنا رہے تھے کہ سنتے جائیں, اس لیے کہ جب نبی کی تعریف ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے. خدا کی قسم نعت پاک پڑھنا اگر ادب کے دائرے میں ہے تو یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے, ہم یہاں پر اس کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی تعریف بیان کر رہے ہیں. میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, اس سے پہلے آپ نے دیکھا اللہ اکبر پیارے مدرسے کے لیے, میرے رسول اللہ کے گھر کے لیے لوگوں نے سینوں میں محبت رکھتے ہوئے الحمدللہ کسی نے 500 روپے, کسی نے 1000 روپے, کسی نے 5000 روپے, کسی نے اس سے بھی زیادہ دے کر حصہ لیا. اللہ اکبر.
آج بھی پتہ چل رہا ہے الحمدللہ کہ آج بھی میرے مصطفیٰ کے ماننے والے زندہ ہیں، آج بھی میرے سرکار کے چاہنے والے زندہ ہیں۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سنتے ہوئے چلو، اللہ اکبر۔ اسلام میں ہمیشہ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ بڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور نبی کی یاد سینوں میں بسانا چاہیے۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ حضرات عزیزان ملت اسلامیہ فرماتے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا چل کر تو دیکھیں خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ کتنا پیار کیا ہے اللہ کے نبی کے صحابہ نے رسول اللہ سے، کتنا محنت کیا ہے اللہ اکبر اس دین اسلام کے لیے۔ آپ نے دیکھا یہی وہی جذبہ ہے اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، لائیے کون کون لاتا اسلام کے لیے، کون کیا پیش کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ۔ حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج پہلی مرتبہ یہ سوچا اگر آدھا مال بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں لے گیا تو آج پہلی مرتبہ کسی نیکی میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اب ذرا سنیں تو صحیح اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لاؤ کون کیا لانا چاہتا ہے۔ میرے دوستو یہ جو چندہ ہو رہا ہے، آپ جو میرے رسول اللہ کے گھر کے لیے تعاون کر رہے ہیں، یہ وہی مشن چلا آ رہا ہے جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم آدھا مال لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ آدھا مال بارگاہ رسالت میں لے آیا ہو اور آدھا اپنے گھر پہ چھوڑ آیا ہو۔ اللہ اکبر، ابھی صدیق نہیں آئے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ صدیق اب دکھائی دیے، آہستہ آہستہ چل کے آ رہے ہیں، سر پہ سامان رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ماں اب کئی تلیہ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے صدیق بتاؤ تو صحیح۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا ہے یا رسول اللہ، میں سب کچھ بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ ذرا سرکار سے محبت کرو، رسول اللہ سے محبت کرو، مدرسوں سے محبت کرو، مسجدوں سے محبت کرو، دین مصطفیٰ سے محبت کرو۔ خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، آپ کو معلوم نہیں ہے اس دین اسلام کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کے ساتھ سنیں تو صحیح۔ حضرت امام بیضاوی فرماتے ہیں رما بدو و سمانون جراحا یدا طلحۃ شلعن وقبھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سنیں تو صحیح، مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ عشق مصطفیٰ میں مچلو گے آپ، کتنی محنتیں کی ہیں اسلام کے لیے، کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے۔ اے میرے دوستو، آپ جو اٹھ کے کوئی 2 کٹھے سیمنٹ کے دے رہا ہے، کوئی 10 کٹھے سیمنٹ کے دے رہا ہے، آؤ ذرا سنو تو صحیح۔ اللہ اکبر، امام بیضاوی فرماتے ہیں رما بدو و سمانون جراحا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد کا موقع ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو طلحہ کے ہاتھ پہ ایک ظالم کی ایسی تلوار لگی، ہاتھ کٹ گیا۔ جب ہاتھ کٹا ہلکی سی کھال جڑی ہوئی رہ گئی۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرا ہاتھ کٹ گیا، حکم ہو تو اتار کے ایک طرف رکھ دوں۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنا درد ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، سامنے سے جنگ ہو رہی ہے، جنگ احد کے موقع پر پورا ہاتھ کٹ گیا۔ سامنے حضرت ابو قتادہ کو دیکھا، حضرت ابو قتادہ اپنی آنکھ کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آقا میری آنکھ نکل گئی۔ ایک ظالم کا جب تیر آ کے پڑا، آپ کی
آنکھ کا گلہ زمین پہ نکل گیا. اللہ اکبر. کتنا درد ہوا ہوگا, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. آنکھ میں ذرا سا دن کا پڑ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. مگر عشق مصطفیٰ میں حضرت ابو طلحہ کو دیکھیے, حضرت قتادہ کو دیکھیے, سعد ابن ابی وقاص کو دیکھیے, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے. میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, آج بھی اللہ اکبر اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہے. کوئی کہتا ہے اسلام کو مٹا دیا جائے گا, کوئی کہتا ہے مسجدوں کو توڑ دیا جائے گا, کوئی کہتا ہے مدرسوں کو ختم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. جیسے ابھی ہمارے نقیب جلسہ الحمدللہ بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں, اللہ سلامت رکھے. مگر میرے دوستو عزیزان ملت اسلامیہ, ایک بات یاد رکھ لینا, اللہ کا قرآن ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ 28واں پارہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج ہی اسلام پہ ظلم نہیں کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. جب سے دنیا بنی ہے, اللہ اکبر, کبھی فرعون آیا کہا اسلام کو ختم کر دوں گا, کبھی نمرود آیا کہا اسلام کو ختم کر دوں گا, ہلاکو خان آیا اسلام کو مٹا دیا جائے گا. جب تک سکون سے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اسلام کو ختم نہیں کر دوں گا. اسلام کی قدرت میں لچکنے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسے جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, کبھی آگ میں اٹھا کے نمرود میں اللہ کے پیغمبر اللہ کے دوست ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, کہتا تھا میں اللہ ہوں, کہتا تھا میں رب ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دنیا کو پالنے والا. میرے دوست عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا نے اسلام کا خاتمہ کرنا چاہا. فرعون آیا, نجومیوں نے کہہ دیا تیری ایک بچہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. ہزاروں لاکھوں ماؤں کو اکٹھا کر کے ماؤں کے چاقوؤں سے پیٹ کاٹ کے ماؤں کے پیٹوں سے بچے نکال دیے گئے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, ہر دور میں اسلام کو دبانے کے لیے لوگ آئے, لیکن اللہ کا فرمان ہے, اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا, یہ چاہتے ہیں اپنی پھوکوں سے اسلام کو بجھا دیا جائے گا, اسلام کو مٹا دیا جائے گا. اللہ اکبر. جیسے آسام کا حوالہ دیا, ہمارے اتر پردیش کا حوالہ دیا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, مفتی شہریار صاحب کے وہ جملے مجھے بڑے پسند ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیا اسلام کو مٹا پائیں گے. اللہ اکبر. ان سے زیادہ پڑھے لکھے تھے ان کے باپ دادا, ان سے زیادہ طاقتور تھے, ان سے زیادہ پاور میں تھے وہ. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, کبھی ابرہا آیا ہاتھی سے, اللہ اکبر, کعبے کو ڈھانے کے لیے, یہاں پہ کعبے کو ڈھا دوں گا, مسمار کر دوں گا, ایک اپنا الگ بناؤں گا. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے مصطفیٰ کے دادا عبد المطلب کے 400 اونٹ بھی اس نے لے لیے, بکریاں اٹھا لی. اللہ اکبر. مکے والے رونے لگے, مکے والوں نے کہا میرے رب ابرہا ہاتھی لے کر آیا ہے, اس کی فوج ساتھ میں آئی ہے, اس کے پاس میں ہاتھی ہے, ان کے پاس میں بھالے ہیں, ان کے پاس میں تلواریں ہیں. اے میرے رب پروردگار عالم, یہ تیرے پیارے گھر کو ڈھانا چاہتا ہے. خدا کی قسم آپ دیکھو تو صحیح, جب اس نے یہ کہا, حضرت عبد المطلب میرے مصطفیٰ کے دادا کو لوگ جبل صبیر پہ لے گئے اور جا کے رو رو کے دعا کرنے لگے, مولا اس نور مصطفیٰ, اس پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے, اللہ ان کی برکتوں سے ان کو ہلاک کر دے. اب اللہ کا قرآن سنو, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. خدا کی قسم اللہ نے حکم دے دیا ابابیلوں کو اپنے پروں میں چھپاتے ہوئے, اپنے منہ میں رکھتے ہوئے, ایسی مار ماری جو کنکری پڑتی تھی جسم کو پھاڑتے ہوئے. اللہ اکبر. پخانہ کی جگہ کو انسان بالکل بے ہوشی کے عالم میں مر جاتا تھا. اللہ اکبر. کیا تھا یہ؟ میرے رب کا عذاب تھا. اب قرآن سنو, کسی دور میں فرعون نے بھی جو ظلم کرنا تھا وہ کیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے فاتبعوهم مشرقین فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ کا قتل کرنا چاہتا تھا, ان کے ایمان والوں کو مارنا چاہتا تھا, کہتا تھا میرے علاوہ سلطنت کوئی نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. میرے رب کا فضل تو دیکھیے, اسی ظالم کے گھر موسیٰ پالے گئے. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, جب بلوغت کو پہنچ گئے, میرے رب نے فرمایا موسیٰ اب تو فرعون کا سامنا کر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا
لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر فرعون کے سامنے ملا تو لوگ کہنے لگے ہمیں مار دیا جائے گا, ہمیں کاٹ دیا جائے گا. فرعون کے پاس میں تلواریں ہیں, ان کے پاس میں ساز و سامان ہے. جب راستہ آیا, سمندر آیا, اللہ اکبر, قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ نے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ جا کے میرے موسیٰ پیغمبر سے کہہ دو لاٹھی مارنا عصا مارنا تیرا کام ہوگا, سمندر میں راستے دینا تیرے رب کا کام ہوگا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا اللہ نے سمندر میں 12 راستے دے دیے, اللہ کے نیک بندے نکل گئے. مگر فرعون جب چلا اللہ اکبر, زمین نے دیکھا, آسمان نے دیکھا, وہ اپنے ظلم پر تھا, وہ اپنی طاقت پہ گھمنڈ کرتا تھا. جب بیچ سمندر میں آیا اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا, اور جب مر رہا تھا تو کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون, اللہ معاف کر میں موسیٰ پہ ایمان لے آیا, میں ہارون پہ ایمان لے آیا, میں تجھ پہ ایمان لے آیا. کل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون. اللہ اکبر. فیصلے کے وقت ایمان لانا رونا قابل قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے نمرود آیا, ہلاکو خان آیا, بغداد میں لاکھوں مسلمان کو قتل عام کر دیا. مگر خدا کی قسم عزیزان ملت اسلامیہ, میرے نبی نے اپنے زمانے میں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے اس وقت اتنا کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد الرسول اللہ, اللہ کے رسول اس کے پیغمبر ہے, سمجھ لو قتل کر دیا جاتا تھا. حضرت بلال کو ستایا گیا, حضرت بلال کو مارا گیا, ان کی زبان پہ کانٹے رکھ دیے گئے, ان کی زبان کو کینچی سے کھینچ لیا گیا. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر کو مارا گیا, حضرت خباب کو مارا گیا, حضرت خبیب کو مارا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ احد میں پکڑ لیا گیا, آپ کو گھر پہ لائے گئے, آنکھوں کی دونوں چربیاں نکال دی, لوہے کی گرم سلاخیں آنکھوں کے اندر ڈال دی. اللہ اکبر. تو مار کے کہتا تھا بتا ہمارے ساتھ رہے گا یا مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا. تو میرے نبی کے اس صحابہ نے, میرے نبی کے اس دیوانے نے, نبی کے اس وفادار نے یوں کہا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ روز کروں, روز جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ ناظم رضا احسانی مراد آباد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا عمدہ خطاب ہو رہا ہے. ہلو, ان کا حساب بعد میں لگا لینا, آپ میری ذرا تقریر سن لو تھوڑی دیر بعد. اس کو بند کر دو ذرا, ہاں اس کو بند کر دو, الحمدللہ مزہ آئے گا. کیونکہ جب نبی کا عشق بولتا ہے حضرات عزیزان ملت اسلامیہ, یہ کیا بند کر پائیں گے. مسجدوں کے میک اترنے سے اسلام ختم نہیں ہو جائے گا. اللہ اکبر. مسلمان پہلے سے شہید ہوتے چلے آئے ہیں. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ, لیکن اسلام نہ مٹا ہے نہ انشاءاللہ مٹ سکے گا. اللہ اکبر. جب میرے مصطفیٰ نے کہا جو اتنا کہہ دے قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ جنتی ہے, جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت بلال نے اتنا ہی کہا تھا, حضرت بلال کو مارا گیا, تکلیفوں کا سامنا کرایا گیا. اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے میری زبان کھینچی جاتی تھی, کہتے تھے میرے سینے پہ پتھر مار کے مجھے مارا جاتا تھا. اللہ اکبر. صدیق گزر رہے, دیکھا آقا کی بارگاہ میں روتے ہوئے گئے, آقا ایک غلام ہے جس کا نام بلال ہے, بڑا مارا جاتا ہے. آقا بڑی اس پہ ظلم کرتا ہے, اس پہ ظلم چاہتا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اعلان کیا صدیق اگر جاؤ وہ غلام اگر تم پیسے سے خرید سکو تو لے کے آ جاؤ. جا کے امیہ سے کہا امیہ کیوں مارتا ہے اتنا, اس کے اندر بھی جان ہے, کیوں مارتا ہے. کہا تو خیر خواہ ہے تو اس کو لے جا. کہا بتا کتنے میں بیچتا ہے. جتنی قیمت بتائی تھی اس سے ڈبل میں لے کے صدیق اکبر نے خرید لیا, اور خرید کے کہا تھا او صدیق مہنگا لے کے جا رہے ہو. تو صدیق نے کہا تھا تو نے سستا دے دیا. اب بلال گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے. اللہ اکبر. جب گئے تو آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہے تھے. صدیق میرے آقا نے سینے سے لگایا, آقا نے پیشانی کو چوم کر کہا تھا مبارک ہو بلال, اب تم غلام نہیں ہو, آزاد ہو. اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ. وہاں پٹ رہے تھے, وہاں کوئی حیثیت نہ تھی. مصطفیٰ تو ان کے لیے تشریف لائے, غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. جس کا جو سہارا نہ تھا اس کا سہارا مصطفیٰ بن کے تشریف لے آئے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہے, خدا کی قسم یہ میری مائیں بیٹھی ہے,
بہنوں کی کوئی زندگی نہ دی تھی. اللہ اکبر. جہاں بیٹی پیدا ہوئی بیٹی کو مار دیا گیا, اس کے گلے میں رسی ڈال دی گئی, اس کے گلے میں دوپٹہ ڈال کے کھینچ دیا گیا. اللہ اکبر. اگر کسی کا شوہر مر گیا تو شوہر کے ساتھ زندہ بیوی کو چلا دیا جاتا تھا. یہ ظلم تھا. مگر خدا کی قسم جب مصطفیٰ اعلان کر دیا غمزدوں کو رضا مزد دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بیٹیوں کو مارا نہیں جائے گا, اب بیٹیوں کو مارا نہیں جائے گا, بلکہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا اس کی جنت اس کے قدم ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, کتنا ظلم کیا گیا. حضرت بلال کہتے مجھے اتنا ستایا گیا. میرے آقا نے چوما اور چوم کر کہا بلال اب تم غلام نہیں رہے ہو, اب تم جنت میں مجھ سے بھی پہلے جاؤ گے. جب اتنا کہا بلال رونے لگے. بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ یہ ارشاد تو فرمائیے گا, صدیق اکبر ہے, عمر فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہے, علی مرتضی ہے, حضرت زبیر ہے, حضرت طلحہ ہے, حضرت انس ہے, عبد الرحمن ابن عوف ہے. یا رسول اللہ تو صحابی رسول تو وہ ہے جنہیں آپ نے دنیا میں جنت کا مژدہ سنا دیا. آپ ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ گئی تصور کر لینا, کوئی کہے پہاڑ ہٹ گیا تو یقین کر لینا, معذاللہ کوئی یہ کہے مصطفیٰ کی بات بدل گئی تو یقین مت کرنا. ہے قول خدا, ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بلال نے رو کے کہا تھا یہ تو سمجھ میں آ گیا جنت میں سب سے پہلے جاؤں گا, مگر یا رسول اللہ آپ تو آقا نے اعلان کر دیا تجھے معلوم نہیں بلال میں سواری پہ سوار ہوں گا, لگام تیرے ہاتھ میں ہوگی, جنت میں داخل تو ہو رہا ہوگا. بلال نے رو کے کہا تھا جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, ارے تم نے خرید کے مجھے انمول کر. نعرہ تکبیر,